حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول دوشنبہ کے روز ہوا۔ منقول ہے جب ظہور نبوت کا وقت نزدیک آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے میل جول کم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع جبل حرا کے ایک غار میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ غار تاریخ میں کوہ حرا کے نام سے معروف ہے۔ اسی غار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز کیے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا روایات میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 27 برس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی، اے اللہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب یا عمر بن ہشام ابو جہل دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے اللہ، بالخصوص عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب کو مسلمان کر دے، دین اسلام کو عزت دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خطاب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھے اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھپا رکھا تھا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ دعوت توحید پر لبیک کہنے کا فیصلہ۔ مورخین لکھتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی کیفیت میں تلوار نیلام سے نکالے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو کہا، عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے، تمہیں کیا سمجھتے ہو اگر تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا
تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے، تم زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں میرے دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو انہیں سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خطاب نے کہا کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تماچا دے مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خطاب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پر بہت زیادہ چوٹ آئی اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے اچھا مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خطاب نے کہا ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خطاب نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی اننی ان اللہ لا الہ الا انت فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ تو میرے دوستو بزرگوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہنے لگے کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے
تو میرے دوستو بزرگوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا، الہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خطاب اور عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ میرے دوستو بزرگوں، اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے طاقت پہنچائی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر رکعت طاری ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، مجھے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ تھے ایمان، میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ، یاد رہے میرے دوستو بزرگوں، چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنا تو فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہوگی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے محمد مصطفیٰ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں اللہ اکبر کہا۔ میرے دوستو بزرگوں، جس سے کوہ صفا پہاڑیاں گونج اٹھی، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو کفار افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے، آج ہم آدھے رہ گئے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حاکم کی روایت میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اہل آسمان نے بھی ان کے اسلام قبول کرنے پر خوشیاں منائی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے قبول اسلام کی خوشی جتنی اہل زمین کو ہے اتنی ہی خوشی اہل آسمان کو بھی ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں میں ان پیاری ہستیوں پہ۔ حاکم کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں والد بزرگوار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر 3 دفعہ اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا، اے اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں جو علائشیں ہیں انہیں نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ سبحان اللہ، صدقے جاؤں میں۔ اور میرے دوستو بزرگوں، اور یہ کلمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ادا فرمائے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ
سے روایت ہے، فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو دین اسلام پر پردے سے باہر نکل آیا، اور پھر عام دعوت دی جانے لگی، اور ہم خانہ کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھنے لگے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے، اور مشرکین میں سے ہم پر سختی کرتا تھا، ہم اس سے بدلہ لیتے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام کی عزت بڑھ گئی۔ سبحان اللہ، ہم لوگ اب عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے قبل ہم خانہ کعبہ کے نزدیک سے نہایت مشکل سے گزرتے تھے، اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا تو درکنار ہمیں کھڑا بھی نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش سے جھگڑ کر ہمارے لیے خانہ کعبہ میں جانے کا راستہ کھول دیا، اور ہم بلا خوف خطرہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ماشاءاللہ آپ دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اگر ہماری سبحان اللہ آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور مکمل ماشاءاللہ یہ بیان ہمارا سنا کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت آپ تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد یہاں سے آگے شروع کریں گے بیان۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔